بدر کا مقام ہے، بدر کا مقام ہے جناب حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپس میں دونوں بھائی ہیں۔ عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے دن چھپتے پھر رہے ہیں، کبھی اس کونے میں چلے جاتے ہیں، کبھی اس کونے میں چلے جاتے ہیں، کبھی آگے چلے جاتے ہیں، کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں۔ سعد آپ کے بڑے بھائی ہیں، فرمایا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، کیوں چھپتے پھر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص نے کہا کہ بھائی میں چھپتا اس لیے پھر رہا ہوں کہ رسول اللہ مجھے دیکھ نہ لے، رسول اللہ مجھے دیکھ نہ لیں۔ فرمایا نادان، تو نگاہ مصطفیٰ سے کبھی اوجھل ہو سکتا ہے؟ نگاہ مصطفیٰ سے تو چھپ سکتا ہے؟ یہ تیری خام خیالی ہے، وجہ کیا ہے، چھپنا کیوں چاہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ چھوٹے بھائی نے رو کے عرض کی کہ بھائی جان تجھے تو پتہ ہے کہ بدر کی تیاری ہو رہی ہے، جنگ بدر پہ جانا ہے، جہاد پہ جانا ہے، عمر تو چھوٹی ہے لیکن عشق جوان ہے، عمر چھوٹی ہے لیکن عشق جوان ہے، عشق جوان ہے، عمر چھوٹی ہے، جذبہ جوان ہے۔ فرمایا کہنا کیا چاہتے ہو؟ عرض کی بھائی جان کہنا یہ چاہتا ہوں، چھپتا اس لیے پھر رہا ہوں کہ عمر چھوٹی ہے، اگر رسول اللہ نے دیکھ لیا تو مجھے مجمع سے نکال دیں گے، مجھے صفوں سے نکال دیں گے، مجھے صفوں سے نکال دیں گے، اس لیے چھپ رہا ہوں کہ میں بھی اس صفوں میں چل کر جانا چاہتا ہوں، میں بھی اس جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، میں بھی رسول اللہ پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ عشق دیکھیے میرے ساتھیو، عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دیا نو، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دیا نو، تو مینو کھیڑ دا بھل دیاں بھل گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھن نو، میں کجل پایا سی یار دے ویکھن نو، تو پھر یار دے وچ روندیاں ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی میں کدی نہ رل دی، پر ہن تو میں رل گئیاں۔ جنہیں بچپن سے ہی عشق مصطفیٰ ہو جائے، جنہیں بچپن سے ہی عشق رسالت مآب ہو جائے، وہ نہ کبھی نیٹ سے متاثر ہوتے ہیں، نہ کبھی کسی کرکٹر سے متاثر ہوتے ہیں۔ جنہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نصیب ہو جائے بچپن سے، وہ نہ کبھی اسٹار سے متاثر ہوتے ہیں، وہ آئیڈیل اپنا نہ کبھی اسٹار کو بناتے ہیں، نہ کبھی کرکٹر کو بناتے ہیں، نہ کسی اور ہندو بد مذہب کو بناتے ہیں۔ اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہو جائے تو پھر اس کا آئیڈیل مصطفیٰ کریم ہو جاتے ہیں۔ اگر دل میں عشق مصطفیٰ آ جائے تو پھر لبوں پہ درود و سلام ہمیشہ رہتا ہے۔ اگر دل میں عشق مصطفیٰ آ جائے تو پھر لبوں پہ یار کے ترانے رہتے ہیں۔ اگر دل میں عشق مصطفیٰ آ جائے تو پھر علی علی کرتے رہتے ہیں۔ دل میں عشق مصطفیٰ آ جائے تو صدیق کا نام جی بھر کے لیتے ہیں۔ دلوں میں عشق مصطفیٰ آ جائے تو پھر عمر کا نام جی بھر کے لیتے ہیں۔ آج ان ہستیوں کے نام اگر ہم سے چلے گئے، ان کی یادیں چلی گئیں، ہم نے آئیڈیل کسی اور کو بنا لیا، ہم نے اپنا اسٹائل کسی اور کے اسٹائل کے مطابق جی لیا، تو پھر یاد رکھو میرے ساتھیو، میں کہانی سنا رہا ہوں ان دو بھائیوں کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں بھائی جان آپ کو تو اجازت مل چکی ہے، آپ بڑے ہیں، لیکن میں چھوٹا ہوں، میں چھپ اس لیے رہا ہوں اگر مجھے رسول اللہ نے دیکھ لیا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو میرے آقا فرما دیں اے عمر تیری عمر چھوٹی ہے، ہم تجھے لے جانا نہیں چاہتے، ہم تجھے لے جانا نہیں چاہتے، اس لیے چھپ رہا ہوں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا آؤ او نادان، تجھے معلوم نہیں تو نگاہ مصطفیٰ سے کیسے چھپ سکتا ہے، آ میں تجھے دربار مصطفیٰ میں لے چلوں، آ میں تجھے دربار مصطفیٰ میں لے چلوں۔ حضرت سعد نے اپنے بھائی عمیر کو پکڑا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے؟ عمیر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بھی میدان جہاد میں چلنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ پر اپنی جان نچھاور کرنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا عمیر تیری عمر چھوٹی ہے اور تیرا قد بھی چھوٹا ہے، تیری عمر چھوٹی ہے،
تیرا قد بھی چھوٹا ہے۔ ارے جب عشق لگ جائے نا، عمیر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری عمر چھوٹی ہے لیکن میرا قد بڑا ہے۔ آپ پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں، ایڑیوں کے ساتھ پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے بھائی سعد کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیے میرا قد میرے بھائی کے برابر ہے، میرا قد میرے بھائی کے برابر ہے، مجھے بھی اجازت دیجئے نا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمیر ابھی تیری عمر چھوٹی ہے، یا رسول اللہ میرے قد پہ نہ جائیے، میری عمر پہ نہ جائیے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری عمر چھوٹی ہے تو پھر میرے بھائی سے میری کشتی کرا دیجئے، میرے بھائی سے میری کشتی کرا دیجئے، اگر میں جیت جاؤں تو مجھے اجازت دیجئے، اگر میں ہار جاؤں تو پھر میں یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا تو پھر آؤ تم دونوں کی کشتی کراتے ہیں۔ دونوں کی کشتی ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما جب دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو باہوں میں لیا، باہوں میں جکڑا، حضرت عمیر نے رو کے کہا بھائی جان تجھے تو اللہ کے محبوب نے اجازت دے دی ہے، تجھے اللہ کے محبوب نے اجازت دے دی ہے، تجھے اجازت مل چکی ہے، جسے رسول اللہ اجازت دے اسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ بھائی جان آج میری ریکویسٹ قبول کر لے، اپنے آپ کو زمین پہ گرا دے تاکہ مجھے بھی اجازت مل جائے، تاکہ مجھے بھی اجازت مل جائے۔ اے نوجوانوں عشق کی کوئی عمر نہیں ہوتی، عشق کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم بچے ہیں، ابھی جوان ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے، پھر شادی کریں گے، اس کے بعد پھر جب عمر بڑی ہوگی سمجھدار ہو جائیں گے، پھر نمازیں بھی پڑھ لیں گے، عشق مصطفیٰ سے بھی سرشار ہو جائیں گے، نعرے بھی لگا لیں گے۔ نعرے لگانا ایک طرف، لیکن میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جسے بچپن سے عشق مصطفیٰ ہو جائے، بھائی عمیر رو کے کہتے ہیں بھائی جان اپنے آپ کو گرا دے تاکہ مجھے بھی اجازت مل جائے، کیوں کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، میں قربان ہونا چاہتا ہوں رسول اللہ پر، میں اپنی جان نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد سمجھ گئے، کہا چلو یہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ جھٹ سے اپنے آپ کو جب زمین پر گرا دیا، اللہ اکبر، اب بڑا بھائی نیچے ہے اور چھوٹا بھائی سینے پر لیٹا ہوا ہے اور خوش ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ دیکھ لیا، اب تو مجھے اجازت ملنی چاہیے، اب تو مجھے اجازت ملنی چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رلا دیا عمیر کی بات نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کیوں روئے؟ فرمایا ہاں میں کیوں نہ روؤں، جب تم کشتی لڑ رہے تھے جبریل امین بھی حاضر تھے، اللہ کے ملائکہ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے، کس طرح دو بھائیوں میں گفتگو جو ہو رہی ہے وہ گفتگو میں بھی سن رہا تھا، اللہ کے ملائکہ بھی سن رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، حضرت عمیر نے پھر کہا یا رسول اللہ پھر مجھے اجازت دیجئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہیں چلنے کی اجازت ہے، تم چل سکتے ہو۔ نوجوانوں جو بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سرشار رہیے۔ اگر موبائل آپ کو عشق مصطفیٰ سے دور کر رہا ہے، نماز سے دور کر رہا ہے اور اللہ کی عبادت سے دور کر رہا ہے، اللہ کے گھر سے دور کر رہا ہے، تو پھر یاد رکھو موبائل سے تم یہ سیکھ رہے ہو کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیچھے رکھا اور اس چیز کو آگے رکھ کے چلنا چاہتے ہو تو پھر زندگی یہیں ختم ہو جائے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمیر تم چل سکتے ہو، اور پھر عمیر گئے، جنگ میں شریک ہوئے۔ حضرت سعد ابی وقاص کو شہادت نہ ملی لیکن حضرت عمیر شہید ہو جاتے ہیں، حضرت عمیر شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لاش کے قریب گئے، اپنے ہاتھ مبارک سے حضرت عمیر کے چہرے پر جو خون لگا تھا خود صاف کرنے لگے۔ فرمایا صحابہ ہٹ جاؤ، صحابہ ہٹ جاؤ، صحابہ دور ہو جاؤ۔
دیدار کرنے دو۔ صحابہ ہٹ جاؤ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اس عاشق کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم اس عاشق کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ہٹ جاؤ، ابھی اللہ کے ملائکہ آ رہے ہیں، وہ دیدار پہلے کر لیں، پھر تم دیدار بعد میں کر لینا۔ یہ منزلیں ایسے نہیں ملتی، جب نگاہوں کی حفاظت کرو گے تب یہ منزلیں ملتی ہے، جب جوانی کی حفاظت کرو گے تب یہ منزلیں ملتی ہیں۔ نوجوانوں، اپنی جوانی کو یوں گوا نہ دو، اپنی نگاہوں کو یوں گوا نہ دو۔ اگر ان نگاہوں کی حفاظت کرو گے، ان نگاہوں کی حفاظت کرو گے